اللہ نے کہا جن کے سر کٹ جاتے ہیں تم سمجھ مر گئے، مرے نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے ایک بہتر دنیا میں چلے گئے، وہاں زندہ ہیں، فرحین، جو رب نے انہیں دیا اس پر خوش ہو رہے ہیں، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، اور جو ابھی ان کے ساتھ جا کر نہیں ملے، ان کی اولاد کے دوست، ان کا حال معلوم کر کے بھی وہ خوش ہوتے ہیں، انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی ابھی اس راستے پر آ ملیں گے۔ اس لیے کام وہ کرو اگر ثواب پہنچانا ہے تو یہ پڑھنے پڑھانے کی باتیں بھی ٹھیک ہیں، جتنا جی چاہے پڑھو، مگر اصل یہ ہے کہ جو ان کی خلق ہے، اولاد ہے، وہ کام اچھے کریں۔ کہ شاہ صاحب کو خبر ملے تو خوش ہو کہ الحمدللہ میرے بچے جو ہیں صحیح راستے پر چل رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، اس میں آپ دیکھیں ہمارے لیے کیسے نمونہ۔ اب میرے سامنے منظر ہے، ایک روایت کے مطابق یہی جماعت الآخرہ، عام طور پر لوگ جمادی الاول پڑھتے ہیں، جمادی الاول، میں درست کرتا رہتا ہوں کہ یہ لفظ بھائی عربی زبان میں جمادہ ہے، جمادی کوئی لفظ نہیں ہے، جمادہ جیم پر پیش ہے، دال کے آگے الف کھڑا، جمادہ، جماد الاولیٰ، جماد الثانیہ۔ تو اس کی 3 تاریخ تھی جس کو کائنات کی ساری عورتوں کی سردار سیدہ نساء الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس مہینے کی، اس جام کی 3 تاریخ تھی، اور امیر المومنین علیہ السلام جب دفن کرنے سے فارغ ہوئے، اب 2 مہینے تو صرف ہوئے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک طرف رسول اللہ کو لحد میں اتار چکے تھے، جن سے پیارا امیر المومنین کی نظر میں کوئی نہیں تھا، بھائی تھے، نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اور یہ شرف حضرت علی علیہ السلام کو ملا۔ رسول اللہ نے زندگی میں کیا دیا تھا کہ مجھے غسل اور کفن دینے کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، آپ اس نے خام خاتم الدو گے، مجھے غسل اور کفن میرا بھائی دے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے غسل دیا، فضل ابن عباس ان کے ساتھ تھے، چچا عباس نگرانی کر رہے تھے، اور لوگ پانی مہیا کر رہے تھے، غسل دیا، لحد میں امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے اتارا، اور اب کچھ مہینے بعد جب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تو اس وقت جو اشعار پڑھے ان میں سے ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں کہ کس طرح ہم یہ اعتماد کیے بیٹھے کہ ہم یہاں رہیں گے۔ وَإِن نَفْتَقَادِي وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدًا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَلَّا يَدُومَ خَلِيلُ، آپ نے پڑھا کہ میرا ایک کے بعد دوسرے کو گم کر دینا، کہ رسول اللہ میرے ہاتھوں سے گئے، اب فاطمہ گئی، دلیل علی اللہ یدوم خلیل، صاف بتا رہا دنیا والوں کو کہ کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر ہمیشہ رہنا ہوتا بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے، اگر یہاں رہتا رسول اللہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اب بھی وہاں، مگر ہم سے تو چلے گئے۔ صحابہ کرام روتے رہ گئے، اور جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اچھی طرح دیکھ لو، میرا دیدار کر لو، ورنہ بعد میں ایک وقت آئے گا کہ تم میں سے ایک شخص چاہے گا کہ اپنا مال اور اپنی ساری دولت خرچ کر کے میں حضور کا چہرہ دیکھ لوں، موقع نہیں ملے گا۔ ہم میں سے کتنے روتے ہیں کہ خواب میں حضور کو دیکھ لیں، وہ بیداری میں دیکھنا تو گزارا، اب بیچارے ترلے کرتے، ذکر بتاؤ، درود ہی پڑھو نا۔ تینوں سپنیاں دے وچ ویکھن لئی میں سوہنیاں لمھیاں راتاں وچ، تینوں سپنیاں دے وچ ویکھن لئی میں سوہنیاں لمھیاں راتاں وچ، کئی واری ترلے مارے نے نینا دے بوئے ٹوٹ، جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہیں کہ شاید حضور نظر آ۔ تو کتنا مبارک نا امیر المومنین فرماتے ہیں نفت کا دی واحداً بعد واحد، پہلے میں نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، اب سیدہ تو نساء الجنہ کو دفن کر رہا ہوں، دلیل اللہ یدوم خلیل۔ اس سے پتہ چل گیا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ چھوڑنی پڑے گی۔ اب نیک لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں، برے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ پینڈنگ رہنے دیتا، جو کمزور درجے کے نا پکے کافران پکے، ان کو صلاح دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارا فیصلہ ہوگا۔ جو پکے کافران ان کی صلاح شروع ہو جاتی ہے، جو پکے مومن ان کہنا، باقی بچے پاگل گنگے بہرے یا جب جو بیچارے چھان بھی نہیں کر سکتے، آپ جیسے عوام ریسرچ ہی نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتا لے لیں دو، قیامت کے دن تیار نپٹیں گے، ان کو کیا صلاح دیں، یہ نہ ایمان کو جانتے تھے نہ کفر کو۔ سادہ جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بالکل آرام سے رکھتا، اور لوگ جو ہیں ان کو خبریں ملتی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جن کے اندر دین تھا، ایمان تھا، اب صحیح مسلم میں ہم پڑھتے ہیں سب سے لمبی حدیث پاک جس میں رسول اللہ کے حج آخری کا بیان ہوا، حجۃ الوداع، جیسے مدینہ شریف سے چل کر سارا حج جو آپ نے کیا، اس کی لمبی حدیث جس سے مسائل علماء نے نکالے ہیں، اس کے راوی امام جعفر الصادق ہیں اپنے والد سے محمد باقر سے، اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں۔
حضرت جابر نابینے ہو گئے۔ اب امام مسلم لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام گئے اور کہنے لگے چاچا میں تو پوچھنا چاہتا ہوں میرے نانے نے حج کیسے کیا؟ تو انہوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں علی زین العابدین کا بیٹا ہوں محمد۔ نابینے تھے انہوں نے، حالانکہ امام محمد باقر جوان تھے اس وقت، انہوں نے بٹن کھولے امام کے اور سینے پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگے بیٹا تیرے جسم کو چھو کر تو مجھے رسول اللہ جیسا مزہ آ گیا، تو پیغمبر خدا کی اولاد ہے، جب تو نے بتایا کہ محمد ابن علی ہوں میں تو میں نے جا کے اس کے جسم کو تو مجھے مس کرنا چاہیے، یہ اسی پیغمبر کی نسل ہے جس کا کلمہ ہم نے پڑھا۔ تو سارے واقعات بیان کیے، سارے حالات سنائے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا وہ نیک لوگوں نے علم نے ہمیں پہنچایا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام کی بات، امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دو باتیں بتا کر میں ختم کرتا ہوں، دعا کریں گے مولانا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہاں جو بادشاہوں کے بیٹے تھے نا، جب زمانہ اچھا تھا وہ بھی برے نہیں تھے، عبادت کرتے، تو کچھ شہزادے جو تھے وہ زمین میں چل پڑے کہ چلو سیر کریں دیکھیں، تو ایک قبرستان پر وہ گزرے، وہاں قبرستان پر انہوں نے یہ بات سنی کہ کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ کیا بنتا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ قادر علی کل شیء قدیر، زندگی موت اس کے قبضہ میں، جب چاہے مارے جب چاہے زندہ کرے۔ انہوں نے کہا تو ہمارا آقا ہے، تو الہ ہے، تو رب ہے، اور جو چاہے پیدا کر سکتا، کوئی چیز تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہر شے تو جانتا، ایک مردہ ہمارے لیے زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے ملے اور بات ہوئی۔ جب وہ دعا کر کے فارغ ہوئے قبر پھٹ گئی اور ایک آدمی نکلا جس کی داڑھی کے بال بھی سفید تھے، سر کے بال بھی سفید تھے، خوف زدہ، آنکھیں آسمان کی طرف تھیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں شہزادوں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو نے جو نزع کی حالت کی تلخی تھی، موت کے وقت جو تنگی پیش آئی اس کو کیسے پایا؟ اس نے کہا اللہ کے بندو تم نے دعا کی میں زندہ ہو گیا، مجھے 99 سال ہو گئے، 100 سے 1 سال کا میں قبر میں ہوں، مگر وہ کرواہٹ جو اس وقت مجھے محسوس ہوئی تھی نا اب تک ختم نہیں ہوئی، جس طرح جان نکلی اور جو مصیبت پیش آئی میں اب تک نہیں بھولا کہ نزع کی حالت کیا تھی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھائی تیرے بال اس وقت سفید تھے، داڑھی سفید تھی جب مرا؟ اس نے نہیں کہا، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک، جب تم نے دعا کی اور آواز آئی غیب سے اخرج نکل قبر سے تو میں نے سمجھا قیامت آ گئی، اس آواز کی وجہ سے میرے بال سفید۔ اب کیا منظر میرے اور آپ کے سامنے آنے والا، مگر بدقسمتی ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ شاہ صاحب 1 مہینہ پہلے ہم میں سے اب نہیں ہیں، مگر ہم کوئی نہیں سوچتے کہ جب اللہ کے عظیم پیغمبر اولیاء اور ائمہ چلے گئے تو ہم یہاں رہیں گے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا اس کی کوئی تیاری کرے کچھ نہیں۔ انہی امام محمد باقر علیہ السلام سے ان کے ایک شاگرد ابو عبیدہ نے پوچھا حدثنی ایمان تفرد، امام کوئی بات بتائیں جس سے میں فائدہ اٹھاؤں، میری زندگی میں کام آئے۔ تو بچے عمران صاحب بھی سن رہے ہیں، آپ بھی، امام نے کیا فرمایا علیہ السلام، آپ نے فرمایا اکثر ذکر موت، ابو عبیدہ بیٹا موت کو بہت یاد رکھ، ہمیشہ یاد رکھ کہ کہاں ہے ابا جی، اب مکان خالی رہ گیا، ابا جی کہاں گئے، موت کو زیادہ یاد کر، فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ إِذَا أَكْثَرَ ذِكْرَ الْإِنسَانِ زَهَدَ فِي الدُّنْيَا۔ جب بیٹا کوئی شخص موت کو بہت یاد رکھتا کہ دنیا چھوڑ جانا تو وہ پھر دنیا میں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتا، انسان بن جاتا۔ نسے خام کو کندن بنانے کے لیے تانبا ہے، سونا بن جائے گا، وہ ڈاکو ہے، چور ہے، بری ہو جائے، کیا باقی رہ جائے گا اس میں کھوٹ؟ وہ جانتا کہ یار کیا میں کر رہا ہوں، دنیا تو چھوٹ جائیں گی، مرنے کے بعد وہاں حساب و کتاب ہوگا، پھر کیا بنے گا؟ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ کہاں سے زمین ساسا، کتنے پیار سے بچوں کو پالا تھا، گود میں لیے پھرتے، مگر اب نہیں ہے۔ بیٹے دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب سے یار مکان تو خالی ہونا ہی ہے نا۔ یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان ہے، جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان، ایک دن ہمارا بھی نشان نہیں ہوگا، نہ عمران شاہ ہوگے، نہ میں ہوں گا، نہ مولانا ہوں گے، اتنا ہی ہوگا نہیں کہ لوگ مسجد میں اعلان کر دیں گے بھائی فلاں نہیں رہا، خیر گنہ فلاں ہو، غنیمت شمار عمر زاں پیش کر کے مانگ براج فلاں۔ صحابی کہتے ہیں اگر رب نے کچھ مہلت دی ہے، کچھ دن ملے ہوئے تو کام کر لا اچھے، ورنہ یہ آواز تو آ جائے گی فلاں فلانی دنیا میں رہا، یہ تو اعلان ہو جانا ہے، اس سے پہلے کوئی انسان بندہ کو اچھے کام کر۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں العجب کل العجب مانا لمن انکر الموت، حیرانی ہے ان سے جو موت کو بھولے ہوئے اور سب باتیں کرتے ہیں، مرنے کا کبھی ذکر فرماتے ہیں، ان سے حیرانی ہے۔ واہ یرا من یموت کل لیلہ یوم مرلا،
حالانکہ ہر روز یا رات کو یہ دن کو مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، جنازوں میں جاتے ہیں، اشارے صاحب کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، سوچتے ہی نہیں بھئی یہ چلا گیا، ہم نہیں جانا، بے فکر ہیں۔ تو ائمہ علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو سکھایا، نوجوان بھی سن رہے ہیں، بوڑھے بھی سن رہے ہیں۔ موت نے یہ کوئی تفریق نہیں کی کہ بوڑھوں کو لے جانا، نوجوان بھی چلے جاتے۔ ابھی ایک بچہ گود میں آتا ہے، لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، بڑا خوبصورت پیار کر رہے ہیں، جان نکل گئی۔ میرے دوست ہیں صوفی احمد علی صاحب، ایم اے پنجابی ہیں، پروفیسر رہے ہیں، ضلع کے افسر ہو کر کے بہت نیک، اپنے ہاتھ سے شربت بناتے ہیں، دین دار نماز کیا۔ انہوں نے کتاب لکھی ہنجموں کے ملک، بی اے میں بچہ پڑھتا تھا، چھت پر وہ تیاری کر رہا تھا، وہیں ختم ہو گیا۔ تو صوفی صاحب نے کتاب پھر لکھی، تو اس کے شروع میں جو اشعار لکھتی ہے ٹائٹل پیج پر، اس میں لکھتے ہیں جیڑیاں کلیاں پھول نہ بنیاں تے موسم رت بہار۔ کچھ تو ہے نا پھول بنے، کچھ رونق دنیا کی دیکھی، شادی ہوئی اور چلو کہتے ہیں لوگ یار کھٹ کھا کے مر جائے، مگر بچہ بھی تازہ ہے، شادی نہیں، اولاد نہیں۔ جیڑیاں کلیاں پھول نہ بنیاں موسم رت بہار، توڑ مروڑ کے سٹیاں مالی دکھ ہونا دے پارے۔ روتے رہ جاتے والے فرماتے ہیں بہنیں سوچتی ہیں کہ چلو ابا جی فوت ہو جائیں گے، ماں فوت، ہمارے بھائی تو ہیں، گھر کے دروازے کھلے رہیں گے، ہم بھائیوں کے گھر آئیں گی۔ پہنا آیا سویراں دی ہندی تے رکھ دیاں تانگ پراں۔ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی کو عزت کرے گا۔ پہنا آس ویراں دی ہندی تے رکھ دیاں تانگ پراں، ماپے مرن تے ویر پیارے مرن وہاں دیاں تھاماں۔ مگر ہندہ کی ہے، کیا بنتا ہے؟ وہ یہ امید لیے بیٹھی ہوتی ہیں، مگر بنتا یہ ہے آساں واگ پھڑندیاں لائیاں تے کھڑیاں وچ دروازے۔ امید یہ ہے کہ شادی ہوگی، یہ گھوڑی پر چلے گا، ہم باغ پکڑیں گی، ہمیں لاگ ملے گا، انعام دے گا۔ آساں واگ پھڑندیاں لائیاں تے کھڑیاں وچ دروازے، اوہ پہنا آکھیں ویکھن نکلے جان جلا دے۔ کہاں گیا وہ گھوڑی پر چڑھنا؟ شادی کا مرحلہ ہی نہیں آیا، بھائی تو چارپائی پر سوار ہو گیا، چلا گیا۔ چھوٹی عمراں ویر جناں دے تے ڈیرے لاؤن قبراں، کیڑے حال نمانیاں جیون کی کسے نو خبراں۔ دنیا عبرت سے بڑی ہے، نصیحت سے، مگر نشہ، جوانی ایسی ہے، بے ہوشی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سکون قلب کی دولت کہاں دنیا ہے پانی میں، یہاں چین نہیں ملتا کسی کو، مگر صرف نشہ کھا لیتے ہیں لوگ، کوئی سچ مچ کھاتے ہیں، کوئی جوانی کا نشہ۔ سکون قلب کی دولت کہاں دنیا ہے فانی میں، بس ایک غفلت سی ہو جاتی ہے اور وہ بھی جوانی۔ 4 دن جب جوانی جاتی ہے پھر ہوش آتی ہے، کیا کہاں گئی وہ جوانی، وہ نشہ کہاں گیا؟ اور اگر کوئی سنبھل گیا اپنے آپ کو، اس نے سنبھال لیا، پارسا ہو گیا، نیک بن گیا، یہاں بھی خوش، اور مرنے کے بعد ساتھ کن کا نصیب ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ صفین ہو رہی ہے، 90 سال سے زیادہ عمر کے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ساتھ امیر المومنین کے ہمیشہ ساتھی رہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث فرمائی، سنی شیعہ سب جانتے کہ سر کی چوٹی سے پاؤں کے تلوے تک یہ ایمان سے بھرا ہوا جو ہے عمار بن یاسر، اور اس کی والدہ کو ابو جہل نام مراد نے سب سے پہلے اسلام کی وجہ سے شہید کیا۔ ماں شہیدہ ہے سمیہ، باپ یاسر شہید ہے، یہ جنگ صفین علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ مگر کیا رہے ہیں؟ جب عصر کا وقت ہوا انہوں نے کہا لاؤ دودھ کا پیالہ، ایمان اللہ کے رسول کی باتوں پر ایسا، اور کہا کہ یہ میرا آخری کھانا ہے جو میں دنیا میں کھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کیسے پتہ چلا؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مسجد نبی بن رہی تھی، لوگ ایک ایک پتھر لا رہے تھے، میں 2 لا رہا تھا، تو حضور نے پیار سے ہاتھ پھیرا، میری مٹی جاری، اور کہا واہ عمار، واہ واہ عمار، مگر افسوس ہے تقتل کر فیات الباغی، تجھے تو ایک باغی گروہ قتل کرے، اس امت سے باغی پیدا ہو جائیں گے، تو نیکیاں کر رہا مگر مارا جائے گا مسلمانوں کے ہاتھ۔ تدعو من الجنت ویدعونک الی النار، تو جنت کی طرف بلاتا ہوگا، وہ دوزخ کی طرف بلاتا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان۔ تو حضرت نے فرمایا رسول اللہ نے کیا دیا تھا کہ آخری شاید جو تو پیے گا وہ دودھ ہوگا، تو میں پی رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ اور جو پڑھ رہے تھے ایمان اور یقین کہ دنیا تو چھوڑ رہا ہے مگر آگے خوشی بھی ہے، ہم روتے ہیں بیٹے رہ جائیں گے، گھر رہ جائیں گے، بھئی آگے کچھ بنایا ہو تو خوش نہ ہو، ٹھیک ہے جدا تو ہو رہے ہیں، ان سے جدا ہونے کا غم بھی ہے، ٹھیک ہے، مگر آگے کہاں جا رہا ہے؟ جنت ہے، وہاں رسول اللہ ہے، اصحاب ہے، اہل بیت ہے، ان کے پاس چلا، میرا کیا فکر ہے؟ اس تنگ دنیا فرمایا غدن نلقا حبا محمد حبا، اور لوگوں میں کل جا ملوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے،
اس لیے جنت میں بیٹھی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ علی حسن حسین رسولہ. ایک مومن نیک تنگ دنیا چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. کچھ نقصان ہوا مگر کچھ تیاری نہیں کی ہونا, اس کے لیے کچھ سامان پلے باندھا, کچھ کر کے مرا, پھر بات ٹھیک ہی ٹھیک ہے. اور آخری بات سنیں, یہ اہل بیت رسول علیہ السلام, میں اگر ان کا فدائی اور دیوانہ ہوں نا, مانتا سب کو ہوں, میں نہیں ان لوگوں میں سے جو شرارتیں کریں, مگر کیا کریں ایسی سیرت ایسا کردار اللہ کے رسول کی اولاد ہی دکھا سکتی کہ جب یزیدی لشکر نامراد کے جو سپہ سالار تھے ان کی شامت آ گئی, اللہ نے پکڑنا تو تھا, ایک شخص کو توفیق دے دی. اب وہ شخص ایسا بدنصیب ہے کہ شیعہ بھی برا کہتے ہیں, سنی بھی برا کہتے ہیں, بعض اچھا کہتے ہیں, زیادہ برا کہتے ہیں مختار کذاب ہے, وہ نبی بن گیا تھا, وہ جھوٹا تھا, مختار نے دعویٰ کر لی. بھائی جرم اس کا کیا, صرف یہ کہ وہ علاقوں میں گھوما, اٹھ کھڑا ہوا, ایک بستی میں اس نے جا کر یہ نعرہ لگایا, یا اللہ سارا دلسا, اور مسلمانوں بے حیا و بے غیرت تو آرام سے بیٹھے. اللہ کے رسول کا بیٹا, اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے, اس کا سر مبارک شہروں میں گھمایا گیا, اس کی بہنوں کو بازاروں میں دھکے ملے, تم آرام سے بیٹھے ہو. دنیا اٹھ کھڑی, اس نے بدلا لیا, ایک ظالم نہیں چھوڑا. وہ نیک تھا یا بد کا, اس کی نیت اللہ سے, مگر کام اس نے جو کیا, جو کہا تھا کروں گا, اس میں کوئی دھوکہ کیا. اس نے کہا اگر مجھے اقتدار ملا تو زمین کی چھت پر کوئی ایسا لشکری جو کربلا میں گیا تھا زندہ نہیں نظر آئے گا. میں اس وقت دنیا سے جاؤں گا. اپنے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ یزیدی لشکر کے سپہ سالار سپاہی جو ہیں ان میں سے ایک نہیں بات, ان کو ختم کر لوں, بے شک مار لوں. ایسے ہی ہوا, ختم کی اسے. اب جی پکڑ پکڑی اب شروع تھی, اللہ اکبر. اور آج پیغمبر کا مقابلہ کون کر سکتا؟ بلا تاجل بہل البیت ناسن بہل البیت ہم اہل الصلاح. شیخ ابن عربی فرماتے ہیں, یار رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ کیوں لوگوں کو برابر کرتے ہو؟ رسول اللہ کی اولاد خدا کی چنی ہوئی ہے, ضروریت ہے, اللہ نے چن لیا علی کو, فاطمہ کو, حسن کا, تم کیوں ناراض ہوتے, کیوں حسد کرتے؟ تو اس مصیبت کے زمانے میں امام علی زین العابدین علیہ السلام حج کے لیے جا رہے تھے, اور جنگل میں آپ نے مقام کیا ہوتا, خیمے لگے ہوئے تھے, ٹھہرے ہوئے. اب حسین ابن نمیر السکونی نامراد خبیث ہے, جس نے امام علیہ السلام کو آخر وقت جب آپ تیروں کی وجہ سے کل کنف تاریخ میں لکھا, امام کا بدن ایسے ہو گیا تھا جیسے آپ نے صحیح دیکھی وہ جانور ہے کہ کنڈے ہی کنڈے, بس ہر طرف تیر ہی تھی, جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جو بچا ہوا تھا, اور خون بہ رہا تھا. اس وقت جس خبیث نے آپ کو گھوڑے سے نیچے پھینکا وہ حسین ابن نمیر, امام کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دی, شہید کر دیے گئے. اب وہ حسین ابن نمیر بھی جان بچانے کے لیے چھپتا پھرتا, شامت آئی ہوئی تھی, جنگلوں میں چھپتے تھے, مختار پیچھا کر رہا. اب اسی مقام پر وہ پہنچ گیا جہاں امام علیہ السلام کا قیام تھا. حیرانی کی بات کو پیدا ہو سکتا تھا, امام نے دیکھ لیا اس کو آتے, وقت یہی تھا, عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا, مغرب آنے والی. آپ نے دیکھا کہ یہ شخص آ رہا خیموں کی طرف, جان بچا رہا, پہچان لیا, مگر امام سامنے نہیں آئے کہ یہ شرمندہ ہوگا. کیسے اس کی رات آپ چھپ گئے, مگر خیمہ والوں سے کہہ دیا کہ یہ آدمی جو ہے ہمارا مہمان ہے, اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اس کی رات آرام سے گزرنی چاہیے. اب کیا کریں, درود و سلام نہ آلے پیغمبر پر, کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے صبح کے وقت جب جانے کا وقت ہوا اس کا, تو آپ آئے اور کہا کہ بھئی کیسی رات تمہاری گزری؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ لوگوں نے بہت اچھا سلوک کیا, مجھے کوئی تکلیف نہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں. میں اس وقت 24 سال کا تھا جب میرے والد کو تم نے گھوڑے سے گرایا تھا, میں جانتا ہوں, مگر دیکھتے ہو ہم آپ لوگوں کے مہمان ہوئے تو ہماری مہمانی کیسے کیا, وہ سارا علم ہے تمہیں. اب تو میرے رات خیمے میں آیا تو اگر کوئی گلا شکایت ہے تو بتا, میرے ساتھیوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا, شرم سے زمین میں کر دی. آپ نے فرمایا وہ تمہارا کردار تھا, یہ اولاد پیغمبر کا کردار, ہم نہیں ظلم کر سکتے تھے. مختار آپ کے ساتھ جو چیز ہے کرے, میں نے تو رات آپ کی اچھی گزاری. اسی پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر اور میری آل پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے, 10 گناہ معاف کرتا ہے, اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. چلو آخر میں صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم. اللہ قبول فرمائے یہ محفل, سید امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے, ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ وہاں اکٹھا کرے, ان کی ذریت کو بھی اللہ نیک عملوں کی توفیق دے. مجھے آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں محبت
اور امت محمدیہ میں اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے محترم مولانا بیٹھیں گے، دعا کریں گے۔ آپ